السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے ہیں رؤوف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، تھرپارکر میں غذائی قلت کے باعث مزید 5 بچے دم توڑ گئے ہیں اور امداد سے محروم جو متاثرین ہیں یہ احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ 2365 دیہات ابھی تک ایسے ہیں جہاں پر ریلیف آپریشن شروع ہی نہیں ہو سکا ہے اور ایسے الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ جو امدادی سامان ہے یہ کسی وڈیرے کے گوداموں میں اتارا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کی کمی کی بھی شکایات مسلسل آ رہی ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ قحط اور خشک سالی اچانک سے نہیں آتے، یہ آثار مہینوں پہلے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تو کیا حکومت کو لوگوں کے ریلیف کے لیے پہلے سے بندوبست نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے لوگوں کی امداد کی، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے دوسری خبر پر جو کہ پاکستانی معیشت سے جڑی ہے۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ڈالر 9 ماہ میں پہلی بار 100 روپے سے نیچے آ گیا ہے۔ جیسے ہی ڈالر 99.95 پیسے کا ہوا تو شیخ رشید صاحب کی وہ بات یاد آنے لگی جنہوں نے چیلنج کیا تھا کہ حکومت ڈالر 98 روپے کا کر کے دکھائے تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ ادھر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ اگر شیخ رشید چیلنج نہ کرتے تو ڈالر شاید نہ گرتا۔ ڈالر کی قدر گرنے سے ہماری معیشت پر کتنا مثبت اثر پڑے گا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی کچھ عام خبریں روزانہ کی طرح کلاسز صاحب اور قاضی صاحب بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا بتائیں گے۔ جی، خبروں کی طرف آنے سے پہلے ابھی یہ کہہ دوں کہ شیخ رشید صاحب کے استعفے میں ابھی چند پیسوں کا فرق ہے۔ جی ہاں، 1 روپیہ۔ ہاں جی شاہ جی، مین سٹوری تو میری آج یہی ہوگی، یہ جو تھرپارکر ہے اس کے حوالے سے ہم فیکٹس اینڈ فگرز عوام کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا یہ فوری طور پر ہوا؟ یہ ہوا تو کیوں ہوا اور جو فنڈز آ رہے تھے وہ کہاں گئے؟ ایک بڑی دلچسپ تو نہیں، تکلیف دہ کہانی ہے جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ ECC کی آج میٹنگ ہوئی، کل میٹنگ ہوئی، جس میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ آ رہی ہے اور خوفناک آ رہی ہے۔ اس پہ کنسرن اسحاق ڈار صاحب نے کیا سورسز کے حوالے سے آئی ہے، لیکن اہم اخبار میں یہ خبر بھی آئی ہے، یہ آپ سے بات کریں گے۔ اور چلتے چلتے 2 چھوٹی سٹوریز ہیں اگر وقت ملا تو۔ ایک تو OMCs جو ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز، ان کے مارجن یا پروفٹس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ اب ہر جگہ مختلف پیٹرول کی قیمت ہوگی جتنے فاصلے ہیں سٹوریج سے۔ مگر ایک بڑی دلچسپ بات OMCs نے اس حوالے سے کہی ہے، وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جاتے جاتے اگر ہو سکا تو یہ جو لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل ہے اس کی 1 دن پھر مؤخر کر دی ہے انہوں نے ڈیمولیشن، تو اس میں پھر ہم پوچھ لیں گے اپنے سرکار سے کہ جناب کیا ان 28,000 جو جانوں ہیں ان کا کچھ کر لیا آپ نے؟ کہیں اگر متبادل جگہ بنا دی ہے تو اس کو گرا دیں، اس پہ بات کریں۔ ٹھیک ہے، کلاسرا صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسرا صاحب۔ جی شاہجہ، 2 سٹوریز ہیں۔ ایک تو اس کو آپ ایک فالو اپ سمجھ لیں جو کل ہم نے یہاں پر ڈسکشن کی تھی کہ اسلامی نظراتی کونسل نے جو یہ فیصلہ دیا تھا کہ دوسری شادی کے لیے آپ کو پہلی بیوی کی اجازت نہیں ہے، تو اس پہ سلیم صافی صاحب سے کچھ اور دوستوں سے کل میری اس پہ بات چیت ہوئی تفصیل سے۔ کیا پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جس کو اسلامی کونسل نظراتی کونسل ڈیل کر رہی ہے وہ دوسری شادی کی اجازت ہے یا دہشت گردی ہے؟ اور ایک ڈفرینٹ قسم کا آپ کو نیریٹو چاہیے تھا طالبان کے خلاف جو اسلامی نظراتی کونسل کا کام تھا کہ یہ لوگوں کو گائیڈ کرے، بتائے۔ اور ان ایشوز پہ کیوں آ کے اسلامی نظراتی کونسل کے مولانا شیرانی صاحب میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کل بھی انہوں نے بیٹھ کے اپنی 2 روزہ اپنی ان کی کانفرنس ختم ہوئی، آج میں اخبار میں ان کی پروسیڈنگ دیکھ کے بڑا میں حیران ہوا ہوں کہ پاکستان کن مسائل کا شکار ہے اور وہ کہاں پہ کس طرح کی ڈسکشن لے کے اسلامی نظراتی کونسل بیٹھی ہوئی ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری ایک سٹوری بڑے دنوں سے پینڈنگ پڑی ہے جس پہ بڑا مجھ پہ دباؤ بھی آیا ہے اوورسیز سے، پرٹیکولر دبئی سے بہت ساری ای میلز آئی ہیں کہ وہاں سے پاکستانی کو نکالنے کا کام شروع ہو گیا ہے اور ان کو سیکورٹی رسک ان کو قرار دیا جا رہا ہے اور فارن آفس نے اس کی تصدیق کی ہے باقاعدہ، لیکن فارن آفس بھی اس کے آگے بے باس ہے، چپ ہے۔ جیسے میں نے کہا بابوز بیٹھے ہوئے تنخواہیں لیتے ہیں، کام کرنے وقت کرنے کے لیے نہ ٹائم ہے، نہ پرائرٹی ہے، نہ بل ہے ان کے پاس۔ تو یہ بتائیں گے کہ دبئی میں کیا مسائل ہیں جو پاکستان کے وہاں پہ اوورسیز فیس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے تھرپارکر میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ بد انتظامی کی انتہا ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود اب پاکستان کا جو ایک حصہ ہے یہ قحط کی صورتحال سے دوچار ہے۔ قاضی صاحب، NDMA میں نے 3 مہینے پہلے رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا دی تھی کہ بارشیں نہیں ہوں گی، خشک سالی کے اندیشے پر مبنی رپورٹ، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، انہوں نے وہ رپورٹ پڑھنا گوارا نہیں کی۔ اگر وہ پڑھ لیتے، کچھ انتظامات کر لیتے تو قیمتی جانیں بچائی جا سکتی۔ میں نہیں سمجھتا اس میں قائم علی شاہ صاحب کا کچھ زیادہ قصور ہے۔ اچھا، وہ میں عرض کرتا ہوں وہ کیوں قصور نہیں ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف ہوں، میں رات کی کچھ جو ڈسکشنز ہوتی رہی کلاسرا صاحب، کل میں دلیلیں سن رہا تھا دونوں طرف سے۔ دلیلیں یہ تھی کہ دیکھیں جی اگر مٹھی میں بندے مرے ہیں تو آپ کے PSC میں بھی تو مرے ہیں، پنجاب میں مرے ہیں، آپ کی وہ دوائی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ بندے نہیں مرے، یہ لاشیں نہیں گری، یہ آرگیومنٹس ہیں ایک دوسرے سے جو سیٹل کر رہے ہیں۔ یہ تو خیر لیول آف
تھا گفتگو کا، مگر شاید یہ قائم علی شاہ صاحب بیچارے کیا کریں یا اس سے پہلے کوئی اور کیا کرے. میرے پاس آج بہت ڈیٹیل پہلے تو میں آپ سے یہ آج میں مین خبر یہی ڈسکس کروں. مثال کے طور پہ کلاسا صاحب 2004 سے 2007 تک ارباب رحیم رہے یہاں پہ جو سندھ میں رہے. اچھا وہاں پہ انہوں نے سکولوں کا سونامی برپا کر دیا تھرپارکر میں. پہلے میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں کہ تھرپارکر میں 3873 سکول ہیں. لاہور میں یہ سرکاری سکولوں کی بات ہے. 739 لاہور میں ہے، کراچی میں 2530 ہے، ملتان میں 1300 ہیں، شہید بے نظیر آباد میں 1572 ہیں، لاڑکانہ میں 1223 اور ایک وواری کوٹ ہے جس میں 400 خاندان رہتے ہیں. وہاں 54 سکول تعمیر کیے گئے، حالانکہ مٹی میں بچے میتھس اور یعنی وہاں پہ جو لوئسٹ ریٹ ہے انرولمنٹ کا. آخر یہ پیسے یہاں خرچ کیوں کیے گئے؟ کہ ایک تو ٹھیکے دینے ہوتے ہیں، دوسرا یہاں پہ جو آپ نے ٹیچرز رکھنے تھے وہ ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کے پولیٹیکل ورکرز تھے. لہذا یہ ایک فگر ہے. پازیٹیو وے میں بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، پازیٹیو وے تو اس لیے دیکھتے نا کہ اگر وہاں پہ لوئسٹ ڈراپ آؤٹ اگر وہاں پہ بچے پڑھ ہی نہیں رہے اور آپ ایک ایسی جگہ پہ اسکول بنا رہے ہیں خالی پڑے ہوئے اسکول بلڈنگ پڑی ہیں اور وہاں پہ اپائنٹمنٹس کر دی. اب میں آپ کو ایک اور فگر دیتا ہوں کراچا صاحب کہ اس وقت 4 ملین جو 40 لاکھ ایکڑ زمین جو سندھ میں موجود ہے وہ آپ قابل کاشت زمین وہ ویران پڑی ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ان لوگوں کو اگر یہاں کوئی پرابلم ہے تو وہاں لے جائیں؟ چلیں یہ تو چھوڑ دیں. ابھی میں آپ کو ایک اور فگر آپ کے ساتھ اس میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ کوئی 5 ملین روپیز ریلیز کیے تھے زکوٰۃ اینڈ نوشری ڈپارٹمنٹ نے کہ یہ جو مٹی کے لوگ ہیں اس مٹی کے لوگوں کو جو آتے ہیں بستر پہ جو ایڈمٹ ہوتے ہیں 5000 روپیہ اس کے لیے اور او پی ڈی میں 3000 روپیہ، اس کا 90% غائب ہو گیا. اور سنیے گا کہ یہ جو ان کا سکول ہے، یہ جو ان کا اسپتال ہے، اس میں صرف ایک گائناکالوجسٹ ہے اور ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے. تو یہ جو مین میڈ کرائسس ہے، یہ جو عذاب الہی اترا ہے، یہ ان لوگوں کی رولنگ کلاس ہے جو ان کے لیے عذاب الہی بن گئی ہے. ورنہ یہ جتنے ریسورسز ہیں اور اس میں آگے بھی بات کروں گا. کلاس صاحب سے ٹیک لے لیتے ہیں. جی کلاسر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے جو ساری کوششیں کی جا رہی تھی، جو یہ تھرپارکر کا المیہ ہوا ہے، اس نے ان ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا؟ مثال وہی کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. شاہجہ میرا خیال قاضی صاحب نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے اور آپ کا بھی تھوڑی سی یہ کوئری ریز کرنا جینوئن سا بنتا ہے کہ اگر اسکول بنائے گئے ہیں تو ان کو بعض عوام ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں فیوڈل لارڈز پہ کہ شاید اپنے علاقوں میں اسکول نہیں بننے دیتے. اور میرا خیال ہے یہاں پہ کہ یہ اب ڈیزرٹ کے لوگ ہوں یا جیسے بلوچستان کے ہم نے حالات دیکھی ہے، ان کی آبادیاں بہت ساری سکیٹرڈ ہوتی ہیں. 2 گھر کہیں پہ ہوں گے، 6 گھر کہیں پہ ہوں گے، 1 گھر کہیں پہ ہو گئے. بلوچستان میں یہ مسئلہ اسی وجہ سے وہاں پہ آج تک سوئی گیس نہیں دی جا سکی. وہاں پہ بہت سارا آپ کا انفراسٹرکچر نہیں بلڈ ہو سکا کہ وہ کہتے ہیں کاسٹ بہت آ جاتی ہے. سو ممکن ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیونکہ تھرپارکر سے ان کا تعلق ہے، خود جو یہ ارباب صاحب تھے جو وزیر اعلیٰ تھے، ایک ان پہ دباؤ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں سکول دیں، یا انہوں نے سکول بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن قاضی صاحب کا آرگومنٹ بھی بڑا ویلڈ ہے کہ جناب کہ ممکن ہے کہ آپ نے اس لیے وہاں پہ بنا دی ہوں کہ آپ نے اپنے کچھ گھوسٹ امپلائیز وہاں پہ رکھنے ہوں، لوگوں کو رکھنا، یہ دونوں چیزوں پہ جا سکتے ہیں. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ کم از کم سکول بنائے گئے ہیں. ابھی ملتان کی بات کہہ رہے قاضی صاحب فگر دے رہے تھے. میں یہ خود کیونکہ ملتان بڑے عرصے رہا ہوں، پڑھا لکھا وہیں پہ ہوں بہت سارا اپنی مین اس میں یہ چیزوں میں، تو ملتان کے حوالے سے ابھی تک کوئی نیا کالج نیا سکول میرے علم میں تو نہیں ہے وہاں پہ کوئی نیا بنایا گیا. پچھلے کئی سالوں کی میں بات کروں، آخری 70s 80s میں بنائے گئے، اس کے بعد نہیں بنائے گئے. یہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. دوسرے قاضی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو ہمارے جیسے لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو تانا دینا شروع دے دیتے ہیں یہ اگر ہم نے نہیں کیا تو آپ نے کون سا کر لیا. یہ کام ایسے چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ قومی اسمبلی میں شروع کیا. جس دن ان پہ کوئی ٹیررزم ریلیٹڈ کوئی بات کوئی تحریک انصاف کا بندہ کرتا ہے کہ جناب اسلام آباد میں یہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں اچھا آپ کون ہوتے ہیں تانے دینے والے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ جیل بریک ہو گیا تھا وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے، آپ مجھے تانا دے رہے ہیں. اگر کوئی وہاں سے یہ اٹھتا ہے، یہ خورشید شاہ صاحب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا لا اینڈ آرڈر وسط ترین آپ کا لا اینڈ آرڈر ہو چکا ہے اور بدترین پولیس یہاں پہ رول کرے اسلام آباد کو، جو ڈاکوں سے یہاں پہ یہ چھپ کے گھر بیٹھے ہیں. تو جواب دیتے ہیں کہ آپ نے کراچی میں کیا کر لیا تھا. سو یہ تانا بازی جو ہے پیپلز پارٹی نے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے نواز شریف صاحب کی پارٹی سے سیکھی. یہ قومی اسمبلی میں ڈیلی یہ تماشا ہم دیکھتے ہیں. اور قاضی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ رادر دین فکسنگ دا پرابلم، بھی اگر وہ برے تھے تو اس لیے تو لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، اور آپ کو ووٹ انہوں نے اس لیے دیے ہیں کہ آپ وہ کریں گے، آپ آئیں گے، آپ بہتر لوگ ہیں اور آ کے ڈیلیور کر کے دیں گے. تو اس لیے تانا بازی چلتی رہے گی اور یہ فیوریٹ ان کی گاسپس ہیں ان کی. صحیح. کلاس مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹیک اے بریک.
بریک کے بعد خوش آمدید. سوال اب یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہم ایسے قحط سے بچ پائیں گے؟ اور کہا جاتا ہے کہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے اس طرح کے قحط آتے ہیں. یہ بات ٹرو ہے قائد صاحب؟ ہاں کلاس، اس سے پہلے میں ایک کلاس صاحب سے ریسپونڈ کروں. وہ ٹھیک کہتے ہیں کلاس صاحب کہ ممکن ہے، ایک اچھی بات ہے، یہ اسکول بننے بھی چاہیے، مگر ساتھ مجھے یہ بات بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو ڈراپ آؤٹ کا ریٹ ہے، جو انرولمنٹ کا ریٹ ہے سندھ کا، وہ بلوچستان سے بھی بدتر ہے. تو اگر بنائے تھے تو انہیں بچے تو پڑھا لیتے، وہ بھی نہیں ہوئے. اچھا، اب یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی دنیا میں ایک غلط فہمی ہے. میں اگلے دن کلاس صاحب دیکھ رہا تھا کہ جی یہ ملک کے غریب جو ہیں بس ہر وقت بچے پیدا کرتے رہتے ہیں اور یہ ہے اور اس کی سارا ادھر کا. اب میں آپ کو فیکٹس دیتا ہوں کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے کثیف ترین 9 ملک ہیں اور ان 9 ملکوں میں صرف 2 غریب ہیں، ایک روانڈا اور ایک بنگلہ دیش. اب کثیف ترین ملکوں میں جو امیر ملک آتے ہیں اس میں ہانگ کانگ ہے، سنگاپور ہے، ہالینڈ ہے اور بحرین اور کچھ دوسرے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کراس صاحب کہ فی مربع میل ہالینڈ میں 407 یا 400 لوگ رہتے ہیں یا 407 کے قریب لوگ رہتے ہیں. اتنے ہی لوگ آلموسٹ جو ہیں روانڈا میں بھی اسی آبادی میں رہتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ آبادی میں جو اضافہ ہے وہ اس کی وجہ نہیں ہے. آج بھی دنیا میں مثلا اس وقت جو دنیا میں خوراک پیدا ہوتی ہے، یہ یو این کی رپورٹ کے مطابق وہ 10 ارب لوگوں کے لیے کافی ہے. ویئر ایز 1 ارب آدمی رات کو بھوکا سوتا ہے. ابھی میں ایک فگر بھول گیا کہ سندھ میں 28% لوگ صرف ایسے ہیں کہ جو فوڈ سیکیور ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ ان کے یہاں بہت وافر خوراک ہے اور وہ کبھی بھی نہیں ہوں. تو دس از ناٹ دی کوشچن. ابھی ایک میں ابھی دیکھ رہا تھا، وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. ایک نئی جدید ٹیکنیک آئی ہے جس میں ایک دن میں آپ جو اس کی میں ابھی نام سوچ رہا تھا میرے ذہن سے اتر گیا کہ جو اس ٹیکنیک کے ذریعے، یہ تو خیر ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ جدید ملک جو ہیں وہ بھی ابھی اس منافع کے باعث یا منافع کو قائم رکھنے کے باعث نہیں کر رہے. تو بیسیکلی کلاترا صاحب یہ مین میڈ ٹریجڈی ہے، قدرت کی طرف سے آتی ہے. قدرت کی طرف سے اتنی نہیں آتی جتنا اسے ہم ملٹی پلائی کرتے ہیں، اس کو کر دیتی ہے. اور یہ آبادی والے بھی بہت بڑی مت ہے. جی کلاسا صاحب. قاضی صاحب سے مدد کے ساتھ میں ان کے اس بات سے نہیں ایگری کرتا کہ اگر دنیا میں 10 ارب کی یہ خوراک پیدا ہو رہی ہے تو خوراک کوئی آپ کو فری نہیں دیتا. اگر امریکن زیادہ خوراک پیدا کرتے ہیں، آپ ان سے خریدنے جائیں گے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اور اس پیسوں کے لیے جو فارن ریزرو آپ کو ارن کرنا پڑتا ہے، اور جو حالت ہماری ہو چکی ہے کہ ڈالر اگر نیچے آ رہا ہے تو اس پہ کتنے ہم بغلیں بچا رہے ہیں. اس سے اندازہ کر لیں کہ ڈالر دنیا بھر میں کتنی بڑی قیمتی کرنسی ہے اور ہمارے پاس موجود نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے قاضی صاحب کی بات کہ 10 ارب سے زیادہ لوگوں کے لیے خوراک ہوگی، لیکن وہ خوراک مفت میں اگر ملتی تو پھر تو ٹھیک تھی، اور لوگ اپنے گھروں سے نکال کے دوسروں کو دینا شروع کر دیتے جیسے کسی دور میں ہوتی ہوگی بارٹر سسٹم کے تحت، پھر بھی بات تھی. آلریڈی جو میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بعض لوگ اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں اس سے. سالانہ پاکستان میں 48 لاکھ بچہ پیدا ہو رہے. جسٹ آپ اس کی ریشو بھی دیکھتے جائیں، اس مورٹیلٹی ہم ڈال بھی لیں کہ 10 لاکھ 20 لاکھ بچہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ نہ وہ سروائیو کر سکتا ہو. آپ کے جو آبادی کے فگر آ رہے ہیں، آپ کی جو یہ پروجیکشن کی جا رہی ہے، میں عالمی آپ کو اداروں کی بات بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں 2050 تک پاکستان 45 کروڑ کا ہو جائے گا. تو آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ آبادی بھی وجہ ہے قحط بڑھنے کی، قحط پیدا ہونے کی؟ آپ سمجھتے ہیں بیسک وجہ ہے یہ بہت. قاضی صاحب اس بات یہ بہت ساری میں نے آپ کو اپنے گاؤں کی بات بتائی ہے، 2-4 دفعہ بتا. 7 وہاں پہ وہ غریب لوگوں کے گھر ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں، وہاں 50 بچہ ہے، لیو الون ان کے پیرنٹس کیا ہیں، بڑے کیا ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. بچوں کی بات کر رہا ہوں، 7 گھروں میں 50 بچے اور غریب لوگ ہیں، کوئی ریڑھی چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی وہاں بٹھے پہ کام کرتا ہے. اب آپ مجھے سمجھائیں وہ 50 بچوں کو کیسے کر سکے گا اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہاں خوراک کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آبادی کا تو پرابلم ہی نہیں ہے. آلریڈی میرا خیال ہم سفرنگ، ہماری جتنی بھی انفراسٹرکچر ہمارا کام ہو رہا ہے، ہماری شہروں کو جو آپ کی آبادی پھیل رہی ہے. اور قائد صاحب نے خود ایک بہت بڑی سٹوری کی ہوئی ہے، میں انہیں کو یاد دلواتا ہوں کہ یہ کیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں آپ کی ایگریکلچر لینڈ کو کھاتی جا رہی ہیں. اب آپ کو شہروں کو نزدیک اس سے آبادی بڑھ رہی ہے اور آبادی نہیں روکیں گے تو خدا نہ خاصا پھٹ پڑیں گے. جواب دینا چاہ رہے ہیں، رسپونڈ کرتا ہوں. پہلی بات تو کراچی صاحب یہ ہے کہ جو خوراک جن لوگوں کو نہیں مل رہی اس ملک میں، بنیادی طور پر وہ خوراک پیدا کرتے ہیں خود. مثال کے طور پہ ہاری اور مظاہرے کے پاس جائیں جو اس ملک میں خوراک اور اگر پریزیڈنسی میں اور پی ایم ہاؤس میں خوراک فری ملتی ہے، اگر ساری پرکس جو ہیں، پلاٹ جو ہیں وہ بیوروکریٹس کو مفت مل سکتے ہیں، پلاٹ جو ہیں وہ ہمارے جو اسمبلی والے ہیں، صحافی ہیں، ان کو مفت مل سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ ویلفیئر سٹیٹ ہے 1% کے لیے ایٹ دی ایکسپینس آف 99%. دنیا میں جو دولت آج کا عذاب یہ ہے کہ جو دولت تخلیق کر رہا ہے، جو گندم پیدا کر رہا ہے، جو چاول وہ بندہ پیدا نہیں کر رہا جو اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، چاول وہ پیدا نہیں کر رہا وہ جہاں پہ جو جاگیردار بیٹھے کہتے ہیں چلو بھائی بناؤ اور میں اسمبلی. ہمارے لینڈ میں M&A اگتے ہیں بنیادی طور پہ. تو بیسیکلی خوراک کی آج یہ FAO بھی کہہ رہے ہیں کہ خوراک کی ڈسٹریبیوشن اگر ہم ٹھیک کر لیں تو
تو ہم جو ہے ابھی 10 ارب کی خوراک دنیا میں، اور ہم اس ملک میں تو 40% غلہ پیدا کرتے تھے 1947 میں، اور آج یہاں کہتا آ رہے ہیں تو مینجمنٹ ہے. اب بات یہ ہے نا، بات یہ ہے جی انہوں نے کہا زمینیں تو ہماری ہیں کیونکہ انگریز ہمیں لکھ کے دے گئے تھے لہذا تم بھوکے مرو. یہ ایشوز ہیں، یہاں پہ ریفارمز چاہیے بڑے لیول پہ. مجھے کال لینے دیں. اسلام آباد سے کالر ہے عابد. ہیلو، کالر کر. اچھا کلاس صاحب آگے بڑھتے ہیں. ابھی آپ نے ڈالر کی گرنے کی بات کی. ایک چھوٹی سی بات ایک شاجہ، ابھی قاضی صاحب نے بات کی جس سے غلط ایک نیریٹو جاتا ہے، لوگوں کو میرا خیال مفہوم جاتا ہے. قاضی صاحب نے کہا مفت پلاٹ ملتے ہیں بیوروکریٹس کو. مفت پلاٹ کوئی قاضی صاحب کے پاس کوئی ایسا پیپر ہو تو ہمیں ضرور دکھائے. کسی کو مفت پلاٹ نہیں ملتے ہوتے، یہ ذہن میں رکھیں. اس کی فکس حکومت پاکستان پرائز رکھتی ہوتی ہے 25 لاکھ سے 30 لاکھ روپے، جو ساری کی ساری ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ان سے پیسے لیتی ہے. ان کو لہٰذا بیوروکریٹس کو ملتا ہے، پولیٹیشین کو، عام کو، سیاستدانوں کو یا سٹیزن کو اس کی فکس پرائز ہوتی ہے. مارکیٹ پرائز وہی ہوتی ہے تو عام آدمی صاحب اس کی مارکیٹ پرائز وہی ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے جو عام آدمی کو ملتی ہے. جو عام آدمی کو وہ ملتی ہے 15-20 لاکھ کا لے کے 2 کروڑ کا بیچ دیتے ہیں. یا آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ کو چار مرلے کا جو آپ کمرشل پلاٹ لیتے ہیں جس قیمت پہ لیتے ہیں اسی کا بیچتے ہیں. قاضی صاحب تھوڑی سی ریسرچ کر لیں اس پہ، کسی وقت حرج نہیں ہے، تھوڑا سا اس پہ اسٹڈی کر لیں. G14 میں پلاٹ الاٹ ہوئے تھے 10 سال پہلے، ابھی تک وہیں کھنڈر پڑے ہوئے، کسی دن تشریف لے ہیں. وہ لوگ ان سے پیسے بھی پورے لیتے ہیں، کام بھی نہیں کرتے، اور ہمارے ذریعے یہ بھی یہاں پہ پراپاگیٹ کرواتے ہیں کہ ہم مفت پلاٹ دے رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. بیوروکریٹ لیتے ہیں، سیاستدان لیتے ہیں، عام شہری. 10,000 کا ایک سیکٹر کھلتا ہے، وہ 10,000 کے سیکٹر کے لیے سب کے لیے ایک یونیفارم پرائس ہوتے ہیں. اگر کہیں پہ ڈفرینس آف پرائس ہے تو میرے سامنے لے کے ہیں، ہم تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. اس لیے یہ ضرور کہیں آپ کہ پریویلیج کلاس سے لیتے ہیں، اس میں 10,000 کا سیکٹر ہے، 10,000 لوگوں کو پلاٹ ملتے ہیں. 20-30 لاکھ کا تو مجھے بھی لے دیں گے اسلام آباد میں. 20-30 لاکھ کا قاضی صاحب کو قاضی صاحب اس کا ایک باقاعدہ کریٹیریا ہوتا ہے، اور آپ اس کو میٹ کرتے ہیں. آپ آئیں گے یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں سارے، اس کی سکروٹنی ہوتی ہے باقاعدہ، پراپر ایک کمیٹی بنتی ہے. اس کے بعد جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں ان کو پلاٹ دیا جاتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آج تک نا فاقے سے بچنے کے لیے عام آدمی کرائیٹیریا پورا نہیں کر سکا. ادھر کرائیٹیریا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ لاز جو ہیں، یہ قانون جو ہیں، یہ 1% اسپیسیفک ہے. اب بحث اس طرف چلی جائے گی، ہم بعض دفعہ غلط چیزوں کا نیریٹو لیتے ہیں جس سے لوگوں میں پرسپشن ریئلٹی بنتی ہے. لیبر قانونی بنتی ہے. ورکرز ویلفیئر فنڈ جو ہے 32 ارب روپے کا ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے. نہیں میں تھوڑی سی سن لیں. ورکر ویلفیئر کا فنڈ ہے 32 ارب روپے کا. اس سے ورکرز کی شادیاں ہونی ہے، ان کی کالونیز بننی ہے، ان کو سپورٹ ہونی ہے. یہ بہت بڑے پیمانے پہ چیزیں جو ہے، کالونیز بننا، ہاؤسنگ سوسائٹیز بننا، یہ کرتے ہیں. ہاں CDA یہ کام کر رہا ہے جس پہ ہونا چاہیے. لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے. 4 بلین روپیز کے پارک انکلیو کے انہوں نے پیسے لیے، 4 بلین روپیز کے. آج تک اس پہ انہوں نے جا کے اینٹ لگی پیسے کھا گئے. G14-2 کو دیکھ لیں، جہاں پہ سب سے زیادہ انہوں نے جا کے کیے، وہاں پہ انہوں نے بالکل ایک پلاٹ نہیں بنایا. یہ باقاعدہ مشہور ہے اسلام آباد میں کہ ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹیکون کی جب تک یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی چل رہی ہیں، CDA کا کبھی بھی ایک سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوگا. بلکہ لوگوں کی اس میں CDA سے خریدے گئے پلاٹس ان کے ڈوب گئے ہیں. قاضی صاحب لوگوں کو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ یا ان کے اپنے گھروں کے لیے لیے، لوگ مر گئے، قبروں میں جا لیٹے ہیں. CDA نے ڈیولپ نہیں کیے، ان سے پیسے لے کے نہیں کیے. 4 بلین روپیز پارک انکلیو کا کھا گئے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ساری چیزیں مفت میں چیز کم از کم کوئی آپ کے نوٹس میں ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا. ہم بھی جا کے وہ کہتے ہیں نا مفت کی شراب جو ہے ہم بھی تھوڑی سی جا کے چکھیں گے. ادروائز یہاں پہ کوئی کلاس اب آگے بڑھتے ہیں. ہاں مفت کی نہیں ہے سر. معیشت سے جڑی خبر کر لیں. بڑی کم خبریں آتی ہیں ہماری معیشت سے جڑی جو اچھی خبریں ہوں، لوگوں کے لیے اچھی خبریں ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر نیچے آیا ہے، شیخ رشید کا چیلنج کام آیا ہے، ہمارے وزیر خزانہ کی محنت؟ شاہجہاں میں نے کل اس پہ ٹویٹ کیا تھا جس سے سارے میڈیا نے پک کیا ہے، کیونکہ میرا خیال شیخ رشید صاحب بیٹھ کے مجھے خاصا اس پہ وہ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. کل میں نے ٹویٹ کیا تھا، میں شیخ صاحب آپ نے ایک پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب جو ہے 98 روپے کا نیچے لے آئے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اور مجھے یاد ہے اینکر ان کو اس پہ کہا بھی تھا، ٹوکا تھا. اس نے کہا جناب ہو سکتا ہے آپ سے استعفیٰ لینے کے لیے، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس ٹی وی شو کا، مجھے یاد ہے میں دیکھ رہا تھا اس وقت، لائیو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا جناب ممکن ہے آپ کو استعفیٰ دینے پڑ جائے اور مجبور کرنے کے لیے 98 پہ لے آئے تو پھر آپ کیا کریں گے. شیخ صاحب نے بڑے اعتماد سے کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں لا سکتے یہ اس پہ 98 پہ. اب 98 پہ آنے والا ہے تو ڈالر جو ہے اور 1 روپیہ رہتا ہے 1 روپیہ. اور قاضی صاحب جو کل بات کہہ رہے تھے 1 روپے کا فرق رہ گیا. ایگزیکٹلی قاضی صاحب آپ نے کل جو مسٹری چھیڑی تھی، یہ ڈالر کہاں سے آئے ہیں جو آپ کل پوچھ رہے تھے کہ یکدم ہمارا فارن ریزرو کہاں سے بڑھا ہے.
میری کسی سورس سے بات ہوئی اور حکومت پاکستان سے میری ریکویسٹ ہوگی اس کو ڈینائی کرے یا کنفرم کرے. سورس میرا پکا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے پاس پوری انفارمیشن نہ ہو. انہوں نے یہ کہا کہ سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفر بیسس پہ تیل دینا شروع کر دیا. یہ اندر کی خبر جو ہے جو ابھی تک نہیں سامنے آئی کہ سعودی جو آئے تھے کنگ صاحب آئے تھے ان سے بات کی گئی کہ ہمارے اوپر ڈالر کا بہت بڑا دباؤ ہے, پیسے نہیں ہیں, اکانومی ہماری بیٹھ رہی ہے, تو آپ مہربانی فرمائیں جو تیل ہم آپ سے لے رہے ہیں اس کے پیسے ہم سے نہ لیں. تو سعودیز نے جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں اور اس کو فارن منسٹری اپنا جواب دے سکتی ہے, دے ہیو دا رائٹ ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ, ہم ان کا پوائنٹ آف ویو دے دیں گے. میرے سورسز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پہلی دفعہ ان 5-6 سالوں میں پیپلز پارٹی کو انہوں نے کبھی نہیں کیا, اب جا کے ڈیفر بیسس پہ تیل دینا پاکستان کو شروع کیا ہے, جس کی وجہ سے جو ڈالر کی پیمنٹ آپ سعودیز کو کرتے تھے تیل خریدنے کے لیے وہ وقتی طور پر رک گئی ہے اور آپ کے پاس ڈالر یہ بچنا شروع ہو گئے. جی قاضی صاحب. کلاسا صاحب یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سعودی عرب کے حوالے سے کل میں ٹی وی ٹاک شوز دیکھ رہا تھا, کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ کیش دیا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں اگلے 6 مہینوں میں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دیں گے, اور اس بات پہ ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ ڈالر نیچے آیا ہے اور جو ایک جہاں پہ ایک کنسرن تھا وہ کسی حد تک ایلیویٹ ہوا ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا اس کے نیچے آنے کی کوئی انٹرینزک اندرونی وجہ ہے یا بیرونی وجہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو فائنانس منسٹری ہے اور جو اکنامک مینیجرز ہیں وہ سٹاپ گیپ جو ہے یا کرائسس مینجمنٹ موڈ میں نہ رہیں. اگر وہ واقعی اس کے لیے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کوئی اس کو معیشت کو اس طرح صحت مند کریں کہ ہمیں کہنا نہ پڑے کہ جی 1.5 ارب روپیہ ہمارے پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ میں ڈالیں, PDF میں ڈالیں یا ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ دے دیں. تو یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. مہنگائی میں اس میں ظاہر ہے کمی آنے کا, تو مہنگائی میں کمی ہوگی. ایکسپورٹرز کو پرابلم ہو رہی ہے کہ 109 روپے کی جنہوں نے فیزیبلٹی بنائی ہوئی تھی وہ مارکیٹ میں کیسے ایکسپورٹرز کو یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ جو ظاہر ہے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی اس میں گرنے کا خطرہ ہے. لیکن بہرحال ایک شاذیہ جی ایک اس میں ایک اور بھی سائیڈ آف دا سٹوری بتائی جا رہی ہے, کیونکہ پتہ اسلام آباد یہ شہر ہے, یہاں پہ ہر طرح کی گاسپ چل رہی ہوتی ہے, ہر طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, کہیں سے ادھر دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے فلر بھی آ رہے ہوتے ہیں, بات چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب جو یہ کام کھیلا جانا ہے کہ جو ہی ڈالر نیچے آئے گا, ڈالر رکنا نہیں ہے 98 پہ, شیخ صاحب کو سیاست نکالنے کے لیے شاید وہ لے آئے نیچے. وہ کہتے ہیں ابھی جو پارٹیز ہیں وہ ڈالر خریدیں گی, جب یہ سستا ہوگا, جب نیچے آئے گا تو بہت سارے جو یہاں پہ بیٹھے شکرے میرے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں جو جیبوں میں پیسے ڈال کے بیٹھے اسی کام کے لیے, ان میں ڈالر خرید رہے ہیں اور یہ پھر 2-3 مہینے بعد یہ پھر ڈالر آپ کا 110 تک جائے گا, پھر بیچ کے بیٹھے بیٹھے گھر یہ پیسے کمائیں گے. سو لہٰذا تھوڑی سی سٹیبل پالیسی کی ضرورت ہے. ڈالر کو اگر آپ نیچے لا رہے ہیں اور مزید لیں, جس سے مہنگائی واقعی ٹھیک ہے, امپورٹ بل ہمارا اس میں $44 بلین کے ہم امپورٹ کرتے ہیں دنیا سے, اس لیے ہمارا اچھا خاصا پیسہ لگ رہا ہے اس پہ. اگر ڈالر کے نیچے آتا ہے اس کو سٹیبل رکھیں, اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 15-20 دن بعد کہ آپ اپنا کریڈٹ لے کے یہاں پہ تبلے اور سرنگیاں بجا کے بگلیں بجا کے پتہ یہ چلے 2 ہفتے بعد پھر آپ اس کو 108-110 پہ لے گئے. اس کو نیچے رکھیں اور اس کو 100 سے نیچے رکھیں تو پھر ہم مانیں گے, ہم پھر مانیں گے جی صاحب ڈار صاحب نے بڑا یہ کارنامہ انجام دیا جناب. ہاں جی کلاس مجھے بریک لینی ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید جی. کلاسز اب آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کے نزدیک اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہونا چاہیے یا عورت سے اجازت لے کر دوسری شادی؟ مسئلہ کیا ہونا چاہیے ان کے نزدیک, پریورٹی کیا ہے ان کی؟ یہ شازیہ یہ بڑا ایک عجیب سا یہ کام ہو رہا ہے کہ جب پاکستان کو ایک کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے, اور پرٹیکولرلی وہ طالبان کہتے ہیں ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے کی ڈیبیٹ چل رہی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئین کا حصہ ہے, اس کے تحت یہ پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے تحت بنایا گیا تھا, اور اس کے چیئرمین صاحب کو جو ہے ہمیشہ ایک پولیٹیکل اور ریلیجس پارٹی کو رشوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت جب ہم پورے پھنسے ہوئے ہیں, وار اینڈ ٹیرر پہ پھنسے ہوئے ہیں, یہ آئین ہمارا یہ قانونی ہے, غیر قانونی ہے, اسلامی ہے, غیر اسلامی ہے, طالبان ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم غلط کہہ رہے ہیں, کون صحیح کہہ رہے ہیں, اس وقت ان کی ذرا مجھے تو وہ بغداد والی سچویشن یاد آ رہی ہے, وہ جب اس وقت ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا بغداد پہ, اور جو بحث و مباحث اس وقت جاری تھے اس ملک میں اور اس یہ سویلائزیشن میں کہ کتنے فرشتے سوئی کی اس میں سے نوک میں سے گزر سکتے ہیں, کبا حرام ہے, مکروہ ہے, فلان ہے. اب یہ چیزیں لے کے آنا اس وقت لے کے آنا, ہو سکتے ہیں ضروری ٹاپکس ہم مان لیتے ہیں, اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ آ کے پاکستان میں ایک نئی ڈیبیٹ آپ چھیڑ دیں کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت نہیں, اور بڑی ہیڈ لائن ہم لگا رہے ہیں, ہم بھی شو کرتے ہیں اس پہ. آج دیکھ لیں, آج کی میں پڑھ رہا تھا پروسیڈنگ 2 دن اجلاس ہوتا رہا, وہ کہتے ہیں سرپرست کو نابالغ بچوں کے نکاح کا اختیار. اب یہ ذرا ان کی ڈیبیٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ڈیبیٹ آپ ضرور کریں, لیکن ٹائم اینڈ سپیس تو دیکھنے کس وقت کر رہے ہیں. تو سلیم صافی صاحب سے میں نے کل ریکویسٹ کی تھی, وہ ان ایشوز کو ذرا کوئی ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, وہ بھی پشتون ہیں, اور شیرانی صاحب بھی وہ یہ پشتون ہے, لہٰذا وہ بہتر ہمیں سمجھا سکتے.
اگرچہ سلیم صافی صاحب اس چیز پہ ناراض ہوتے ہیں کہ مجھے پشتون کالم بھی پڑھ رہا تھا ان کا، رؤف طاہر صاحب کے ساتھ ان کی تھوڑی سی کوئی آپس میں کراس ٹاک بھی ہوئی ہے، لیکن وہ میں بہتر بتا سکیں کہ نواز شریف صاحب کی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی قاضی صاحب کہ وہ ایک طرف ایک ماڈرن جہاں پہ ایلیٹ کو لیڈ کرتے ہیں، وہ تاجر طبقہ ہے، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہے، لیکن جب اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کے لیے جو بندہ چنتے ہیں آپ مذہبی پارٹیز کو ایز اے برائب کے طور پر دیتے ہیں، آپ کے نزدیک یہ کوئی امپورٹنٹ ایشو بھی نہیں ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین کون ہونا چاہیے، ان کی ڈیبیٹس کیا ہونی چاہیے، اور پاکستان جو دہشت گردی میں پھنس کے گیا ہے اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا رول ہے؟ مولانا شیرانی صاحب نے کبھی ایک لفظ جو ہے انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے نہیں کہا۔ صافی صاحب ان سے پوچھ لیتے ہیں، صافی صاحب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کس قسم کی بحث میں الجھ کے رہ گیا ہے؟ شادی کی اجازت دوسری بیوی سے، پہلی بیوی سے، یہ کیا ان کی پریورٹی کیا ہے اس وقت؟ اگر میں ابھی جو خلاصہ صاحب نے اچھی مثال دی عباسیوں کے دور کے بغداد کی، وہ ہم نے سنا ہے کہ اس وقت جب تاتاریوں کا لشکر اس کو تاراج کرنے آ رہا تھا تو اس وقت وہاں کے اسی طرح کے مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔ اب اس وقت جو پاکستانی قوم کو ہے فرقواریت کا اور مذہبی انتہا پسندی کا، اور قوم کے لیے بڑے سوالات یہی ہے کہ جہاد کا تصور کیا ہے، قتال کا تصور کیا ہے، یہ ملک کی سرحدوں کی سینکٹی کیا ہے، اور اب تو الٹا ایک نئی بحث بھی شروع کی گئی ہے کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے۔ یہاں پہ ایسے علماء بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستانی آئین کا ایک شق بھی اسلامی نہیں ہے۔ اسی طرح خود حملوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان بنیادی سوالات کا جواب اسلامی نظریاتی کونسل نے دینا ہے، یا اس طرح کے ادارے نے دینا ہے جو کہ اس کے لیے آئینی حیثیت بھی ہے اس کی۔ اچھا صافی صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بڑی آپ نے خوبصورت بات کی کہ تاتاریوں والی جو آپ نے مثال دی، ایک بڑا تاتاریوں سے میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا، وہ یہ کہ یہ جو تاتاری یہاں پہ ہیں جو کارٹلز کے ذریعے 1132 بچے روزانہ مر جاتے ہیں، 60,000 عورتیں 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں بلکہ 2 لاکھ عورتیں زچگی میں مر جاتی ہیں، ایک سسٹمیٹک خاموش کلنگ ہے بیکاز مس مینجمنٹ آف دی ریسورسز۔ کیا آج تک یہ بات کہی کی کسی نے کہ ان تاتاریوں پہ کوئی فتویٰ دیا انہوں نے؟ میں تو کچھ عرصہ پہلے اس موضوع پہ کالم بھی لکھ چکا ہوں، اور خود اور اسلامی بنیادی سوالات کا جواب دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستانی کے ذہن میں ہے، اور جس بنیاد پہ بے شک یہ لوگ یہ دے دیں، مثلا ابھی تو اور بھی ایک جو سب کچھ ہو رہا ہے کہ بھائی کیا امریکہ کے ساتھ تعاون، طالبان کی کہ یہ ریاست اگر امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے تو پھر یہ دارالحرب ہے، تو اس کا جواب دینا اور اس کے خلاف لڑنا جو ہے وہ کہتے ہیں جائز ہے کے خلاف۔ اب ان سوالوں کا جواب تو ابھی تک ہمیں نہ کسی عالم نے دیا، اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں کالم لکھ کے یہ سوالات اٹھا چکا ہوں کہ یہ بنیادی سوالات ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک رکن ہے حافظ طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے بھی خود اس کی تائید بھی کی، اور انہوں نے اپنے اس کونسل کے سامنے وہ سوالات رکے ہیں۔ اچھا صافی صاحب، میں تھوڑا سا اس کا تھوڑا سیاسی پہلو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب ویسے تو بڑا وہ کرتے ہیں کہ ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی بات کرتی تھی، لیکن اسلامک نظریاتی کونسل کو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے یہ پولیٹیکل برائب کے طور پر لی جاتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ تھے جو نواز شریف صاحب نے ڈسٹریبیوشن کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو وزارتیں دی اور ساتھ میں اسلامی نظریاتی کونسل دیے، یہ فیئر ڈیل تھی ان کی یا ڈمپ کرنے والی بات تھی کہ بس ٹھیک ہے جی لگے رہیں، آپ بھی بیٹھیں کھانے کھائیں گی گپے ماریں اور بتائیں دوسری شادی کے لیے اجازت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں اس کو پولیٹیکل برائب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم کرتے ہیں جیسے موجودہ نے کیا ہے۔ اصل میں شیرانی صاحب لیکن ان حالات میں اس منصب کے لیے ان سے زیادہ نامناسب بندہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو یہ جو ابھی یہ اس پالیسی پہ بھی انہوں نے کہا ہے، نئی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی میں بھی کہ ہم میرے پہ اب ایک تو یہ کہ شیرانی صاحب کا تعلق بھی اس طبقے سے ہے کہ جو اس وقت جو اسٹیبلشڈ نیریٹو ہے طالبان کا، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اس نیریٹو کو ان کے ذہنوں میں راسخ کر چکے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف
وہ ان پہ حملے بھی ہو چکے ہیں. اس معاملے میں وہ ہمیشہ گریز کرتے ہیں رائے دینے سے. صافی صاحب یہ بتائیے گا کہ طالبان جس نظام کی بات کرتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے، کیا وہ جائز مطالبہ ہے یا طالبان کے خوف سے وہ اس کی بات نہیں کرتے دہشت گردی کی؟ دیکھیں، یہ جو رؤوف کلاسر صاحب نے بات کی نا کہ پچھلے دور میں بھی زرداری صاحب نے بھی جو کوٹا دینا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو، تو اس میں یہ چیئرمین شپ بھی دی گئی. ابھی بھی دیکھیں وہ JUI کے وزراء بیچارے جو ہے جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، اور رات کو تو میرے ساتھ وہ انٹرویو میں انہوں نے کہا چودھری نثار صاحب نے کہ یہ پتہ نہیں کہ وہ لوگ حکومت میں ہیں یا نہیں. اب ان کو حلف دلوا چکے کئی مہینوں کے بعد، اور ابھی تک ان کو محکمہ میں الاٹ نہیں کی گئی. وہ بیچارے انتظار کرتے کرتے وہ تھک گئے. دوسری طرف صافی صاحب وہ بیچارے لٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ صافی صاحب وہ بیچارے کیوں لٹکے ہوئے ہیں اگر ان کو نہ وزارت ملتی ہے؟ کلاس پروگرام میں وقت ہے بریک کا. بیچارے اس لیے کہ حکومت کمزوری ہے. صافی صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ رہی. پروگرام میں مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. صافی صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. اسلامی نظریاتی کونسل میں جب بھی قوانین میں ترمیم کی بات کی جاتی ہے عورتوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ کیا بڑا آسان ہے عورتوں کو ٹارگٹ کرنا؟ نہیں، اگر عورتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کرنا ہوتا نا تو عورتوں کے مسائل بھی بہت سارے اور بھی ہیں. مثلا یہاں وراثت کے مسائل ہیں، بہت سارے علاقوں میں جو ہے ان کو اس میں حصہ نہیں دیا جاتا. لیکن اصل سوال یہی ہے کہ کیا اس وقت قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت ضروری ہے یا نہیں، یا کہ اس وقت قوم کا سب سے بڑا مسئلہ فرقہ واریت ہے، دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، اور اس حوالے سے ذہنوں میں ابہام ہے اور مختلف تعبیرات اور وہ چیزیں ہیں. میں نے عرض کیا کہ وہ سوالات ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں اپنے ایک کونسل کے رکن کے. آج تک انہوں نے نہ کسی ایک کو ڈسکس کیا نہ اس کا جواب دیا. اور یہ صرف چیئرمین کی بات نہیں ہے، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ باقی وزارتیں ابھی تک نہیں دیا، ان سوالوں کے جواب نہیں دیے. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے وہی چیز ہے نا کہ یہ چیز جو ہماری مین سیاسی پارٹیاں ہیں خصوصاً وہ ان کے لیے ترجیحات کی فہرست میں تو کچھ ہے نہیں. دوسرا جو مذہبی شخصیات اور مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی سیاست میں پہلا کام اسی طرح کے مناصب کا حصول ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی تک باقی وزارتیں تو ان کو نہیں دی گئی، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کی چیئرمین شپ زرداری صاحب نے بھی ان کو دی تھی، اور انہوں نے بھی بہت پہلی فرصت میں ان کو دے دیا ہے. اور ادھر بیٹھ کے، اور یہ صرف یہ نہیں، کونسل کے باقی ارکان بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی طرح سیاسی رشوت کی بنیاد پہ یا پھر مختلف فرقوں کے لیے کوٹے کی بنیاد پہ وہ ان کو دے دی گئی ہے. اس میں کوئی میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا، اور نہ حکومت اور پارلیمنٹ کی طرف سے پھر اس کے کام کی نگرانی کی جا رہی ہے کہ بھائی ان کے پاس کون سے سوالات اور موضوعات بھیجے جائیں. پچھلے 3 سال بھی اسی طرح کے موضوعات میں انہوں نے گزار دیے، اور اب بھی دوبارہ انہوں نے آغاز اس طرح کے موضوعات سے کر لیا ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب آپ کا. کلاس صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آگے بڑھیں. یہ تو کلاس صاحب جو بات ہوگی اس پہ آگے نہیں چلتے. اچھا کلاس صاحب ایک بڑی اہم سٹوری ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو OMCs ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز، آپ کو یاد ہوگا ہم بھگوان داس صاحب کی جو رپورٹ تھی اس کا بھی ہم چرچا کرتے رہتے تھے. اب یہ طے پایا ہے کہ ان کے جو مارجنز ہیں، جو ان کے پروفٹس ہیں، انہیں ڈی ریگولرائز کر دیا جائے. میننگ دیئر بائی آسان اردو میں مطلب یہ ہے کہ جتنا فاصلہ ہوگا سٹوریج سے لے کے اس پوائنٹ تک جہاں یہ ڈیلیور کرتے ہیں وہاں پہ قیمت مختلف ہوگی. اب KPK کا یہ کہنا ہے کہ وہاں قیمتیں اور بڑھ جائیں گی. اچھا چلیں یہ تو ٹھیک ہے، ڈی ریگولیشن کر رہے ہیں، یہ بھی دنیا میں بھی ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ آبادیوں پر ایک اسالٹ ہی ہوا ہے، اور اب ویسٹ والے خود بھی کہہ رہے ہیں. مگر اس میں جو دلچسپ بات ہے کلاس صاحب وہ یہ ہے کہ OMCs کمپنی نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ قبول ہے کہ ہم اپنا پروفٹ خود سے طے کریں گے جو ہم نے لینا ہے. مگر اگر آگے جو پیٹرول پمپ والے ہیں اگر وہ اپنا پروفٹ لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. گویا پھر یہ جو ہمارا انتہائی افیکٹو سسٹم ہے یہاں پرائس کنٹرول کا آلریڈی ماشاءاللہ ان پلیس ہے، یہ پیٹرول پمپ پہ جا کے چیک کیا کرے گا کہ کون زیادہ پرائس لے رہا ہے اور کون جو ہے وہ. تو یہ ہم اس کو پھر ایک چراگاہ بنا دیں گے. فیصلہ یہ ہو چکا ہے، عمل درآمد بھی اس پہ ہوگا. اور میں یہ دونوں سٹوریز اپنی ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کی سٹوری کی طرف آ سکیں کلاس صاحب.
اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کل ای سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ای سی سی نے یہ کنسرن اور یہ فکر یا ایک انہوں نے کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ جناب یہ کتنی ہوگی یہ لوڈ شیڈنگ. تو لوڈ شیڈنگ کا پتہ چلا 5000 میگا واٹ ہو چکی ہے. یہ بات مبینہ طور پہ جو آج رپورٹ ہوئی ہے وہ جو زبیر صاحب ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین وہ انہوں نے کہا ہے اور ساتھ ہی اعتراف کیا ہے جناب اسحاق ڈار صاحب نے کہ وصولیاں نہیں ہو رہی اور وصولیوں کے خطرے کے باعث آنے والی گرمیوں میں مزید ہم کریں گے ہو سکتی ہے جو لوڈ شیڈنگ ہے. تو تیار رہیں ایک شدید گرمی کے لیے اور لوڈ شیڈنگ کے لیے یا ہمیں پھر یہ بتائیں یہ ٹھیک کر لیں گے. اور آخری بات کلاسر صاحب بفور آئی ہینڈ اوور دس ٹو یو کہ یہ جو لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل ہے اس کو پھر انہوں نے کل تک سٹے دے دیا ہے. تو میرے خیال میں فاضل عدالت بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا کریں. جاتے جاتے صرف یہ عرض کر دیتے ہیں کہ 14,000 وہاں ڈیلیوریز ہوتی ہیں, 500 مریض ڈیلی آتے ہیں وہاں پہ, اور اس کے علاوہ ساتھ ایک ڈینٹسٹری کا فری ہاسپٹل ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے ہمارے عوام جو ہیں بڑا اچھا نظام ہے جمہور کے ذریعے دانت نکلوانے کا سڑکوں پر. تو ایک جو اسپتال ہے کیا یہ بھی بند ہو جائے گا؟ تو اس کا متبادل دے دیں اور اس کو کر دیں. تو آپ آگے بڑھتے ہیں. کلاسر صاحب آپ کی خبر. نہیں میں تھوڑا سا میں اس پہ قاضی صاحب نے بڑے امپورٹنٹ 2-3 ایشوز اٹھائے, مجھے چھوٹا سا ایک اس پہ کرنے دیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلے آلریڈی پریسز ڈی ریگولیٹ ہو چکی ہیں. اب ابھی بھی جائیں یہاں سے, میں یہاں سے جو پیٹرول ڈلواتا ہوں اسلام آباد میں اس کا ریٹ اور ہے. جب میں وہاں پہ چکری سے ڈلواتا ہوں میاں والی سے یا اسے بکر سے اگر میں لئیے جانا ہو, لئیے کا ریٹ ان کا ڈفرنٹ. آلریڈی یہ پریسز ڈی ریگولیٹ کا سب ہو چکی ہیں کہ آپ کو جہاں پہ آپ رہتے ہیں فاصلے کے حساب سے آپ کو وہی ریٹ چارج ہوتا ہے. کہیں پہ 113 ہوگا, کہیں 110 ہوگا, کہیں 112 ہوگا, 11 ہوگا. آلریڈی یہ ڈی ریگولیٹڈ ہیں. اس پہ کمیشن اور یہ شوکت عزیز صاحب کے دور کے بعد جو آباد کے وزیر ہے تو وہ یہ کر کے جا چکے ہیں. آئی ایم ونڈرنگ کہ نئی پرپوزل یہ کہاں سے آ گئی اور کیسے یہ منسٹری آف فائنانس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا نا. اب منسٹری آف فائنانس نہیں سر کئی صاحب آلریڈی یہ ڈی ریگولیٹڈ. آپ ایک کام کرنا, لاہور سے آپ نے کبھی اسلام آباد آپ آتے جاتے ہیں, آپ ذرا راستے میں پیٹرول پمپ چیک کرتے ہیں, ہر ایک کا پرائس ڈفرینس ہوگی. آلریڈی یہ پرائس ڈی ریگولیٹڈ ہیں. آپ کو نئی تجویز لانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت, تو اللہ جانے اور بابو جانے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے. سارا دن نکمے میری طرح بیٹھ رہتے ہوتے ہیں تو اس طرح سوچتے رہتے ہوں گے. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا سر اس کی سرکولر ڈیٹ کی 300 روپے بان کے, ابھی سے آپ کو کیوں ڈرایا جا رہا ہے گرمیوں کو لوڈ شیڈنگ سے؟ دیر اے میتھڈ ٹو میڈنس. یہ 400 ارب آپ کو یاد ہوگا 500 روپے پہلے دیا تھا جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی, او جی ڈی سی سے کی تھی. یہاں پہ انہوں نے یو ایس ایف فنڈ کے 62 روپے نکالے تھے, بینکوں سے لو, ادھر سے لو, ادھر سے مار دھاڑ کرو اور بڑے کریڈٹ لو. یہ آپ کو اس لیے ڈرایا جا رہا ہے قاضی صاحب کہ گرمیوں سے پہلے انہوں نے پھر 400 بلین روپیز کے قریب کا سرکولر ڈیٹ پے کرنا ہے. وہ پھر اپنے ہی لوگوں میں پارٹیز میں, جیسے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا بندر بانٹ کی گئی تھی, اپنے ہی دوستوں کے بینکوں سے آپ نے پیسے لیے, انہیں کو آپ نے واپس کیے, انہیں کی آئی پی پیز ہیں. سو آپ ذہنی طور پر تیار رہیں. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بجلی چاہیے تو حضور یہ 400 روپے کا مزید ہم پیمنٹ کرنے لگے ہیں. اور جو اسی طریقے سے مار دھاڑ کی جائے کہ پی ایس ڈی پی سے نکالو, کسی کی سیونگ نکالو, کسی کی پینشن نکالو, یہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب. اور 500 ارب میں اس 500 ارب میں یہ بھی میں نے دیکھا پڑا تھا کہ جو 260 ارب یا اس کے لگ بھگ فگر میں وہ کیپیسٹی پیمنٹ تھی, یعنی وہ بجلی نہیں بنی, وہ کیپیسٹی جو ان کی موجود تھی, وہ جو ہم ان معاہدوں کا ذکر کرتے ہیں جو مثالی معاہدے کیے گئے تھے ہمارے ہاں 80s میں اور ارلی 90s میں, تو اب پتہ نہیں کیپیسٹی پہ کتنا دینا ہے. تو گویا ہم اندھیروں کے پیسے دیں گے. بالکل جو آپ کہتے ہیں اندھیروں کی لوڈ شیڈنگ خریدتے ہیں, ٹھیک کہتے رہتے ہیں. اور جب ملک کا وزیر اعظم ان صاحب کے گھر جائے گا جن کے آئی پی پیز ہیں, جن کو پیمنٹ کی گئی سرکولر ڈیٹ, اور پاکستان اور یہ سری لنکا کا فائنل اکٹھے بیٹھ کے دیکھیں گے وہ بہت بڑے جٹ والے صاحب اور میاں نواز شریف صاحب, تو پھر تو پیمنٹس ہوں گی. یہ تو گھر کی بات ہے, ادھر سے ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ لے والا حساب کام کر رہا ہے. اور لاسٹلی نہیں لگا سکتے جس کی دوستی ہو, نہیں نہ لگائیں, لیکن یہ کنفلکٹ آف قاضی صاحب کسی وزیر اعظم کا کسی بزنس مین کے گھر جانا جس نے پیمنٹس لینی دینی کاروبار کر رہا ہو, اٹ میکس اے ہیل آف ڈفرنس. بیوروکریسی پہ کیا امپیکٹ جاتا ہے پتہ ہے آپ کو اندازہ کہ صاحب کا سب سے بڑا دوست یہ ہے. آپ کے وزیروں پہ کیا امپیکٹ جاتا ہے. وہ پھر جرات نہیں کر سکتے اعتراض کر کے دکھائیں, کوئی اس طرح کی غلط چیزیں ہو رہی ان کو روک کے دکھائیں. انہیں پتہ ہے وزیر اعظم ان کے گھر جاتے اور بیٹھ کے میچ دیکھتا ہے ان کے ساتھ. یہ بڑا فرق پڑتا ہے قاضی صاحب اس سے. اور لاسٹلی یہ موت دکھا کے آپ کو جو ابھی سے لوڈ شیڈنگ کی موت دکھائی جا رہی ہے, یا آپ کو بخار پہ راضی کریں گے. بخار کی قیمت ہوگی 400 روپے کی گولی خریدی جائے گی, اور جس سے آپ کو ڈسپرین دیں گے کہ یہ لیں جی آپ کو بجلی چاہیے. اس پہ آپ آتے ہیں, اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی دبئی والی بات کرتے ہیں. قاضی صاحب کی سٹوریز بڑی امپورٹنٹ تھی, قاضی صاحب کی, لہٰذا میں اس پہ تھوڑا سا ایک اس پہ ڈیبیٹ فردر کر لی جائے. اس پہ دبئی والی کی ایک بڑی انٹرسٹنگ, ہم بڑے دنوں سے اس کو وہ ڈیفر کر رہے تھے کہ ایک رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے, فارن آفس نے خود کی ہے.
اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے، بلکہ انکشاف کیا ہے، جو پہلے بھی ہم یہ بتا چکے ہیں، 2-3 دفعہ بات نہیں ہو سکی تھی، کہ جو پاکستانی دبئی میں ہیں ان کو ایک نئی تھریٹ کا سامنا ہے کہ وہاں پہ جو لوکل اتھارٹیز ہیں وہ پاکستانیوں کو موسٹ آف جو پاکستانیز ہیں ان کو شروع سے ہی وہ لگتے ہیں دہشت گرد ہے، اور ان کو نکالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کا پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ 1-1 2-2 3-3 4 کے ان کو چپ کر کے نکالتے جا رہے ہیں، اور اس پہ وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی ایسا سچ کام نہیں دکھایا گیا۔ جو میرا خیال ہے، جو میں ہمیشہ قائد صاحب اس میں روتا رہتا ہوں، کہ جو ہم نے ان کو افغانیوں کو پاسپورٹ دیے ہیں، ہم نے برمیز کو دیے ہیں، دنیا بھر کے ہم نے ایک رستہ کھول دیا تھا، خود رحمان ملک نے مانا تھا قومی اسمبلی میں کہ 90,000 یہاں پہ افغانیوں کو ہم نے باقاعدہ نادرا کے ذریعے شناختی کارڈ انہوں نے ایشو کیے، ان کو پاسپورٹ دیے، جسے ملا کے کیے ہیں۔ اب 90,000 بندہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے پاکستانی پاسپورٹ لے کے، جہاں بھی جاتا ہے نام آپ کا میرا ہمارا بدنام ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ سیکورٹی رسک بن چکے ہیں پاکستان اب دنیا میں، جہاں بھی دبئی میں سب سے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، اور دوسری بات جو 12 لاکھ کی آبادی ہے وہاں پہ دبئی میں جو پاکستانیز ہیں، اور اچھی خاصا وہاں سے آپ کو فارن ریمیٹنسز آ رہی ہیں، جو ان کو وہاں سے شکایات ہیں پاکستانی لیبررز کو، جو ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اور یہ شکایات خود فارن آفس کی اپنی رپورٹ میں قاضی صاحب اس میں کہتے ہیں جب ان کا لیبر کارڈ ان کا ختم ہو جاتا ہے تو پاکستانیوں کو بھاری جرمانے کیے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کا لیبر کارڈ ختم ہو گیا ہے، جو بننا چاہیے نہیں بن سکا، وہ بھاری جرمانے فیس کرتے ہیں۔ اس میں کس کا یہ قصور ہے یہ نہیں بتایا گیا رپورٹ میں۔ اچھا، اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں جو دبئی کے مالکان ہیں جن کے پاس یہ کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، ان کے ویجز سب سے بڑی کم رکھی جائیں گی، ان کو وہاں ورکنگ انوائرمنٹ ٹھیک نہیں جائے گا، ان کے ساتھ سلوک بہتر نہیں ہوتا ان کا، اس لیے پاکستانی بہت سفر کر رہے ہیں۔ دبئی کے شیخ ہمارے پاکستانیوں کے ایک دو اور بھی پوائنٹ ہیں یہاں پر شکار کے لیے آتے ہیں، ایک دو اور پوائنٹ بھی ہیں شاہجہاں جی، ایک دو چھوٹے سے اور پوائنٹ بھی ہیں شاہجہاں، وہ کہتے ہیں اوورسیز پروموٹر جو ہیں وہ بھی لوٹ رہے ہیں پاکستانیوں کو، جو غریب ہیں، کسی نے بھینس بیچی، ماں کے زیور بیچے، بیوی کی کوئی چیز بیچ دی، بالیاں بیچی، ایسے لوگ جاتے ہیں غریب لوگ اپنے گھر سے اگر خوشحال ہو تو یہ جو 90,000 کی فکر دی آپ نے، 90,000 جو ہیں لوگ جو پاکستانی ہیں ہی نہیں اور ہمارے کاغذوں پہ چلے گئے ہیں، جیسے یہ رحمان ملک کا بیان ہے، قومی اسمبلی کا فلور پہ دیا ہوا ہے، خود کہا ہوا ہے کہ 90,000 کے قریب انہوں نے اپنے شناختی کارڈ بنوا لیے، 90,000 شناختی کارڈ بن کے پاسپورٹ ہے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو انہوں نے لوگوں کو دوسرے ملکوں ہم نے پھیلا دیا ہے۔ ہاں جی، ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور کام کیا تھا قائد صاحب، یہ جنرل ضیاء صاحب نے کیا تھا، انہوں نے برما کے جو مسلمان تھے ان برما کے مسلمانوں کو بھی ہم نے اپنے پاسپورٹ دیے تھے، جو سعودی عرب میں موسٹلی جو گئے تھے ہمارے پاسپورٹس پہ گئے تھے، ابھی بھی ان کے ایکسٹینشن ہم کرتے ہیں وہاں پہ، ان کو رینیو کر کے دیتے ہیں۔ یہ وہ دنیا کا ملک ہے، خدا ان کا بھلا کرے۔ اب کیا کیا جائے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو 80s میں ایک فساد لڑا تھا، اس فساد کے اثرات جو ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، ہمیں اندازے نہیں ہے۔ یہ جتنے سر قلم ہو رہے ہوتے ہیں، ڈرگز بیرن ہیں، یہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، موسٹلی آپ کے وہ پاکستانی ہیں، نان پاکستانی، لیکن بدنام پورا پاکستان آپ کا ہوتا ہے۔ داد دینی چاہیے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کی کہ بالکل انہوں کو جی آپ ان افغانیوں کو بھی پاسپورٹ دیں، برمیز کو بھی دیں، جو آتا ہے لے، یہ کھلا ایک ہمارا میدان ہے۔ ایک بیوہ بیچاری غریب کا سا گھر ہے، جس کا جی چاہے گھس جائے، جس کا جی چاہے یہ ٹرنک اٹھا کے لے جی، ہم تو بیٹھے ہیں چپ کر کے، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ قاضی صاحب، کلاسر صاحب، آپ کا ناظر پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے۔ خبر ہے دنیا TV.tv پر، کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔